الماس اور سعد کی امی دونوں نیکسٹ میں ملی ہوتی ہے۔ الماس کہتی ہے کہ بتاؤ کہ تم نے مجھے یہاں پہ کیوں بلایا ہے اور کس وجہ سے بلایا۔ دیکھو میں تمہاری وجہ سے دانت کا بہانہ کر کے میں تم سے ملنے آئی ہوں، مجھ سے بار بار ملا نہیں جاتا تم سے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میرا پارلر ہے، میں اس میں کام کرتی ہوں، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ کہ تم میری فرینڈ ہو۔ سعد کی امی الماس کو بتاتی ہے کہ عالیہ نے سعد کو فون کیا تھا، اسے بتایا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہے، تم نشا کو مت بتانا کہ نشا کی امی کی طبیعت خراب ہے۔ اور سعد جنون میں نشا کو بتا دیتے ہیں اور نشا تبھی بہت برا لگتا ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور پھر وہ سعد سے بدتمیزی کرتی ہے۔ سعد غصے میں آ کر اس کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ الماس کہتی تو میں کیا کروں، یہ ان دونوں ہسبینڈ وائف کا مسئلہ، اس میں تو کچھ نہیں کر سکتی اور تم مجھے دوبارہ بار بار یہاں پہ بلانے کے لیے نہ کہا کرو، مجھ سے بہت مشکل سے یہاں پہ آتا ہے۔ ابھی میں نے گھر والوں سے بہانہ کیا کہ میں دانت کی فیلنگ کروانے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں اور تم سے ملنے آئی ہوں یہاں پہ میں۔ سعد نشا کے گھر آتا ہے، نشا وہاں بیٹھی شریک کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تبھی سعد آتا ہے، اس کو پیچھے بالوں سے پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو۔ سعد بہت غصے میں ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کے لیے کیا کر رہی ہو اس گھر میں۔ نشا کہتی ہے کہ مما مجھے اس گھر کی چابی دی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب بھی تمہارا دل کرے تم یہاں پہ آ سکتی ہو۔ نشا کہتی ہے کہ میں یہاں سکون کی سانس لینے آئی تھی۔ سعد کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر میں قید کر کے رکھا تھا، تو تم یہاں پہ چین کی سانس لینے آئی ہو۔ سعد کہتا ہے تم اس طرح نہیں مانو گی۔ سعد اس کے پرندے شیرو کے پاس جاتا ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے، لیکن نشا اسے کہتی ہے کہ پلیز تم مجھ سے کچھ نہ کہو، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ سعد اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ سعد بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ گن نکالتا ہے اور نشا کو کہتا ہے کہ اب تم میرے ساتھ چلو۔ نشا کہتی ہے نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اپنے شیرو کے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور سعد زبردستی اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے۔ نیہا سمول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکے کو سمجھا دیا، بہت میں پریشان نہیں کرے گا۔ اس کی بھابھی کہتی ہے کہ سمول ایک بات کروں، لڑکا مجھے اتنا برا نہیں لگا۔ سمول کہتی ہے کہ بھابھی وہ بہت برا، آپ کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہے۔ نیہا کہتی ہے کہ میں مانتی ہوں کہ اس کا ایک غلط طریقہ ہے تم سے محبت کرنے کا، لیکن وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نیہا اور سمول باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تبھی وہاں سے الماس آ جاتی ہے اور نیہا کہتی ہے کہ آپ کب آئی۔ الماس کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اپنے دانت کی فلنگ کروانے پہ، میں نے کہا چلو پارلر جا کے دیکھ لیتی ہوں کہ پارلر کا کام کیسے چل رہا ہے۔ الماس نیہا کو کہتی ہے کہ تم اور سمول کوئی بات کر رہے تھے، کیا بات ہے کر لو، تم نے مجھے دیکھ کے چپ کیوں کر گئے۔ سمول نیہا کہتے ہیں نہیں مما ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو ویسی بات کر رہے تھے پارلر کے بارے میں۔ الماس کہتے ہیں کہ تم لوگ سارے ایسے فری کیوں بیٹھے ہو گیا پارلر میں، کوئی لڑکی اب تک ہی نہیں آیا تم لوگ، مجھے لگ رہا ہے کوئی آیا نہیں، اس وجہ سے تم لوگ فری ہو، اس طرح ہنس رہے ہو، باتیں کر رہے ہو۔ تبھی وہاں سے نیلم آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میم ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ابھی تک بہت بزی تھے، اب تھوڑا سا فری ہوئے، ہم کھانا کھانے لگے ہیں۔ الماس کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تم لوگ کھانا کھاؤ، میں جاتی ہوں گھر۔ سعد نشا کو گھر لے کے آتا ہے، سعد اسے دھکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی رکو، میں تمہارے بھائی کو فون کرتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ اور نشا کہتی ہے نہیں تم میرے بھائی کو کچھ نہ بتانا۔ سعد کہتا ہے کیا کیا کہ تم مجھے کیا کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے بھائی کو کچھ نہ بتاؤں، میں ابھی اس کو سب کچھ بتاتا ہوں، میں ابھی اسے کال کرتا ہوں۔ نشا کہتی ہے نہیں تم اس کو کال نہیں کرو گے۔ تبھی سعد کو اس کی گرل فرینڈ کا فون آتا ہے، سعد نشا کو دھکا دیتا ہے اور اس کے پیچھے سے چلے جاتا ہے۔ سعد کے گھر کے کام کرنے والی لڑکی بھی اسی اس کی امی کو بتا دیتی ہے کہ سعد نے نشا کے ساتھ اس طرح کیا، اس کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ سعد کی امی آ جاتی ہے، جب وہ نشا کو دیکھتی ہے تو نشا کا رو رو کے برا حال ہوا ہوتا ہے۔ نشا کہتی ہے کہ مجھے ابھی میرے شیرو چاہیے۔ سعد کی امی نشا کہتی ہے کہ تم رو مت، میں ابھی ڈرائیور کو تمہارے گھر کی چابی دیتی ہوں اور میں سے کہتی ہوں کہ شیرو کو یہاں پہ لے کے آئیں۔ سعد کی امی نشا کو باہر گراؤنڈ میں لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو تم سعد کے بارے میں ایسا کچھ نہ سو، ہماری بہت بڑی ایک میٹنگ تھی جو کینسل ہوگی، اسی کی وجہ سے سعد اتنا پریشان رہتا ہے اور اس کو ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے۔ نشا کہتی ہے آنٹی آپ اس کا علاج کریں، میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ جس کو سے ایسا کرتا ہے۔ آج دیکھا اس نے شیرو کے اوپر گن تاننے کی کوشش کی اور اس کو مارنے کی کوشش کی، جب میں نے اس کو رکا تو کالو اس نے گن کے ساتھ ایک پیاری سی چڑیا کا گھونسلہ بھی نیچے گرا دیا تھا۔ سعد کی امی کہتی ہے کیا سعد نے ایسا کیا، میں ابھی اس کی کلاس لیتی ہوں، جب وہ گھر آئے گا دیکھنے میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ سعد کی امی کہتی ہے کہ مجھے نشا کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے محلے میں میری بہت بےعزتی ہوگی۔ نیہا اور قاسم گھر جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں سنبل بھی ہوتی ہے۔ نیہا کی نظر اچانک امبر کے اوپر پڑتی ہے، امبر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور نیہا یہ دیکھ کے بہت حیران ہو جاتی ہے۔ سعد کی امی اور نشا باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تبھی وہاں سے اس کے کام والی شیرو کو لے آتی ہے۔ نشا شیرو کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شکر ہے شیرو تم میرے پاس آ گئے، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں۔ وہ اسے پوچھتی ہے کیا تمہیں گھر میں ڈر تو نہیں لگا اکیلے۔ سعد کی امی کہتی ہے کوئی پرندوں سے بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ سعد کی امی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو پاگل کہتی ہے، میرے خیال سے تو خود ہی پاگل ہے۔